آج ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو یہ خاص یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ والوں، ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو یہ عمل پڑھیں، نہیں پڑھ پائے تو 9 تاریخ دوسرے اتوار کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ عمل نبی پاک کا ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے ایک آیت جو رب کی لاڈلی ہے، یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت کی جائے تو شیطان بھی چیخیں مارتے ہوئے بھاگتا ہے، یعنی اس آیت سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ والوں، آج یہ عمل آپ کی مشکلات دور کر دے گا، آج یہ عمل آپ کی تنگ دستی ختم کر دے گا، آج یہ عمل آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دیتا ہے تو ہمیں چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ رب کی صفت ہے، اور یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے ذریعے آپ لوگ اللہ رب العالمین کے بے پناہ قریب چلے جائیں گے۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں خوب برکت اور خیر کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج مانگیں، کیونکہ یہ رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ اپنی من کی مرادیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 9 تاریخ دوسرے اتوار کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر کرائے کے مکان پر رہتے ہیں تو آج وقت آ گیا ہے رب سے اپنا مکان مانگنے کا۔ اگر آپ لوگ بیمار رہتے ہیں تو آج شفا رب کی بارگاہ سے مل جائے گی۔ اگر آپ لوگ تنگ دستی کا شکار ہیں، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ ڈپریشن میں ہیں تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہو جائیں گے، اولاد بھی ایسی فرما بردار ملے گی جو آپ کے بڑھاپے کا بھی سہارا بنے گی۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی مسئلہ ہے، جیسے کہ کسی سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ رشتہ میرا فلاں گھر میں ہو جائے، بعض اوقات جو ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں یا ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ میرے بھائی کے گھر ہو جائے تاکہ اس کی زندگی اچھی گزرے، وہ لڑکا اچھا ہے، تو یقین جانیں اس عمل کی برکت سے اس عمل کو پڑھیں، اس لڑکے کی پکچر پہ دم کریں، یقین کریں وہ لڑکا خود رشتہ لے کر آئے گا۔ یہ وظیفہ ایسا ہے، لیکن یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو پڑھیں، یا پھر 9 تاریخ دوسرے اتوار کو، جب وقت ملے ان 2 دنوں میں سے کبھی بھی یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 8 تاریخ آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 8 تاریخ آ جائے یا 9 تاریخ آ جائے، آپ یہ عمل پڑھ لیں۔ دوسرے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے اتوار کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ یہ عمل پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا، آپ کا رزق بے پناہ کا بڑھا دے گا، آپ کی مشکلات اور پریشانیاں، تنگ دستیاں سب ختم کر دے گا۔ یعنی آج رب سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں، جیسا بھی مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے اور دوسرے ہفتے کا دن ہے۔ اللہ والوں، بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، 1 گلاس پانی کا لیجئے گا، بس اس پر یہ عمل پڑھیں، دم کرے پانی کے گلاس پر اور اس پانی کو پی جائیں۔ انشاءاللہ پانی جیسے جیسے آپ کے جسم میں جاتا رہے گا، آپ کے اوپر سے نظر بد، جادو جنات کے تمام معاملات جل کر راکھ ہو جائیں گے، بلکہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے، تو لازمی یہ وظیفہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو پڑھیں، یا پھر 9 تاریخ دوسرے اتوار کو۔ صحیح اللہ والوں، لازمی عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
تو کریم ہے, تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ, تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ. آج ربیع الاول کی 8 اور 9 تاریخ کا واسطہ. ہم سب کی پریشانی, ہم سب کی بے بسی, ہم سب کی لاچاری, ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے, اپنے کرم سے دور کر دے. میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما. میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک, اے بادشاہوں کے بادشاہ, ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے, ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں. میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا, اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا. میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا, جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا. میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے, ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے, ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے. میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے, ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے, یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے, تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا, اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے. نکاح میں آسانی عطا فرما. میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے, شہادت کی موت عطا فرما, عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما, حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما. میرے مولا جو مانگا عطا فرما, جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما. امت محمدی کی خیر فرما, ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہمیں قبر کے عذاب سے بچا, منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما. عصر کے وقت کو پہچاننے کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. نبی پاک کا پڑوس عطا فرما. میرے مولا ہم پر رحمت کر دے, ہم پر کرم کر دے, اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے, اس کے قرضے غیب سے اتار دے, اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے, اس کی بیماریاں لاچاریاں نظر بد جلا دے. میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے, ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے, اپنے رحم سے فرما دے, اپنے کرم سے فرما دے. ان کی نظر بد, ان کے کمر کے درد, ان کے سر کے درد, ان کے پیٹ کے انفیکشن, ان کے معدے کے انفیکشن, ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری, ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے. جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے. میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے, ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے, ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ, اللہ والوں اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے, اور اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا, ہم سب پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی. کیونکہ اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے, یہ ربیع الاول کا خاص مہینہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے, عید میلاد النبی کا مہینہ ہے. تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں. اب چلتے ہیں عمل کی طرف. عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ قبلے رخ ہو کر بیٹھ جائیں, اور کوشش کریں 1 گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں, اور صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں. اگر کچھ نہ ہو جیسے کہ چینی نہیں ہے یا چاول نہیں ہے یا باجرہ وغیرہ, دیکھیں اگر کچھ صدقہ پرندوں کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے افضل ہے, ورنہ تو آپ کچھ رقم رکھ دیں اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے گا, یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. صدقے کی تو بے شمار کی احادیثیں آئی ہیں. ایک حدیث بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا, صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے, اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے, ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے, ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے. اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم
بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے تو روزگار چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرا اپنا ذاتی مکان ہو جائے، کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے اور قرضے ختم ہی نہیں ہو رہے، یعنی ایک قرضہ اتارنے کے لیے دوسرا قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ اللہ والوں، اگر پریشانی یہاں تک بن گئی ہے تو یہ عمل پڑھیں، غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، فرشتے آگے دولت دے جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے اللہ والوں، اور یہ عمل ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو پڑھنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے 8 تاریخ دوسرے ہفتے کو نہ پڑھ پائیں تو پھر آپ لوگ 9 تاریخ دوسرے اتوار کے دن پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ بہت شاندار اور بہت خاص وظیفہ ہے۔ یعنی ادھر آپ لوگ عمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں اور مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی برکت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ 1 گلاس پانی کا بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور کوشش کریں صدقے کے لیے 1 مٹھی چاول یا چینی وہ بھی ضرور رکھیں۔ اگر نہ ہو تو کچھ رقم ہی، یعنی 100، 50 یا 10-20 روپے اپنے سامنے رکھ کے اس عمل کو پڑھیں، اس پر دم کر دیجئے گا اور پھر صدقہ کر دیجئے گا، کسی غریب کو دے دیجئے گا، تو یہ عمل آپ لوگوں کا ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے اللہ والوں، 1 مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 1 مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو
तवज्जो ध्यान खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, सबसे खास वजीफा है दौलत के एतबार से, मगफिरत के एतबार से और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने के एतबार से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो शैतान की भी चीखें निकाल देती है। चीखें मार के शैतान रोता है जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ता है। ये वो कुदरत और रहमतों वाले अल्फाज हैं कि इनको पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी परेशानियां हल होती हैं, रिस्क में बेशुमार की बरकत होती है। अल्लाह वालों, ज़्यादातर हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कुएं में बल्कि पीछे धकेलते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। वो हमारे गुनाह ही होते हैं। लेकिन अगर इन कलिमात को पढ़ लिया जाए तो रब भी राजी हो जाता है, रब की रहमतें भी नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजी है, ये वो रूहानी राज है, ये वो आपको देने लगा हूँ जिसको पढ़ने से नसीब संवर जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। तो खुदारा आज ये खास अमल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बिलखुसूस पढ़ लेना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये 4 बार इस तरीके से देखें आप लोगों ने ये पढ़ने हैं कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चाहे तो इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलीय्यिल अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, जैसा दिल करे आप लोग पढ़ लें। लेकिन पढ़ना आपने यकीन करे रोते हुए है, क्योंकि ये मगफिरत का परवाना है। आप लोग आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करें। खुद ब खुद आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस खास तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब तीसरे नंबर पे जो अमल करना है अल्लाह वालों, ये तस्बीह भी बहुत खास है। ये तस्बीह इतनी जलाली है, देखें इसको जलाली इसमें आज़म भी कहा जाता है, इसको जलाली दुआ भी कहा जाता है, क्योंकि ये है ही इतनी खास। और इसको पढ़ने से आपकी मुश्किलात और परेशानियां भी हल होती हैं और रिस्क में बरकत होती है। देखें खास बात क्या है, हमारा नसीब अच्छा हो जाए, हमारे लिए आसानी हो जाए। आपने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। ये जलाली अस्माए आज़म है, इसको तलवार से तेज अमल भी कहा जाता है। या जल जलाली वल इकराम, अल्लाह वालों, इसको जलाली अस्माए आज़म कहा जाता है। इसमें जलाल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको पढ़ने से आपकी परेशानियां भी हल होती हैं, आपकी मुश्किलात में आसानियां भी आती हैं और रिस्क भी बेहतर होता है। अल्लाह वालों, रोजी रोजगार के देखें, हर किसी के अपने अपने मामलात होते हैं, हर बंदे की अपनी परेशानी होती है। हर बंदा चाहता है कि मुझे रिस्क अच्छे से अच्छा मिले, हर बंदा चाहता है कि कामयाबियां मेरी कदम चूमे। तो कामयाबियों का राज आपको देने लगा हूं, वो राज है या जल जलाली वल इकराम के अंदर, क्योंकि ये जलाली अस्माए आज़म है, ये जलाली दुआएं हैं और ये वो दुआएं हैं जो रहमत इलाही का हिस्सा हैं, रहमत का हिस्सा हैं। आपको रहमतें नसीब होती हैं, आपको बरकतें नसीब होती हैं। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या जल जलाली वल इकराम एक बार हो गया। या जल जलाली वल इकराम ये 2 बार हो गया। या जल जलाली वल इकराम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या जल जलाली वल इकराम को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें,
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستوں لازمی یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ دوستوں یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور جب کوئی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے تو اس کی روحانیت ناقابل بیاں ہوتی ہے، لیکن اس عمل کو پڑھنا بتائے ہوئے طریقے سے ہوتا ہے، اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ والو جو مانگو گے، جتنا مانگو گے سب ملے گا۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب بھی دینے پر آتا ہے اللہ والوں وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہم لوگوں پر ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ دوستوں یہ وہ تسبیح ہے کہ نبی پاک نے صحابہ کرام کو بھی بتایا کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے بندہ رب کے قریب چلا جاتا ہے، رب کے رحم و کرم پہ چلا جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ پاک کے رحم و کرم پر چلا جائے تو میرا اللہ پاک اسے رزق بے بہا عطا فرماتا ہے، غیبی خزانوں سے اس کو رزق ملتا ہے۔ اور اللہ والو یہ وظیفہ بہت بڑا ہے۔ اس عمل کی ترتیب اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھ لو، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اس وظیفے کی روحانیت کیا ہے، اور یہ عمل جب بھی پڑھیں گے آپ کو فائدہ لازمی ملے گا، لازمی فائدہ ہوگا۔ تو دوستو لازمی آپ لوگوں نے آخر میں یہ تسبیح یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو صرف 75 مرتبہ 75 ٹائمز 75 مرتبہ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ چاول چینی صدقے کے لیے کچھ رکھا ہے تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ رب العالمین کے قریب لے جائے گی۔ اور یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ اور 9 تاریخ کو عمل پڑھا جائے گا۔ اللہ والو جو پانی کے گلاس پہ دم کرائے نا، پہلے تو اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اور جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو پرندوں کو ڈال دیں تو یہ اچھا صدقہ ہو جائے گا، نہیں تو اگر کچھ پیسے رکھے تو کسی غریب کو دے دیں، یہ صدقہ ایسے بھی ہو جائے گا۔ اللہ والو دعا اچھے انداز سے مانگیے گا، کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بد نصیب ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دعا مانگتے ہی نہیں، یعنی رٹی رٹائی دعائیں توجہ کے ساتھ نہیں مانگتے، اور جو لوگ توجہ کے ساتھ مانگتے ہیں ان کو بے شک دیر سے ملتا ضرور ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ تو اللہ والو لازمی اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔